ہر شخص میں اتنی سمجھ بوجھ ہونی چاہیے کہ جو انسان ہماری زیادہ دیر پا عزت نہیں کرتا ہم بھی اس کو برداشت نہ کریں، اور وہ بھی بغیر کسی پچھتاوے کے اور بغیر کسی جھجک کے ہم بھی اس کی عزت نہ کریں۔ زندگی بڑی قیمتی ہے، بڑی چھوٹی سی ہے۔ ہر انسان کو اپنی عزت بہت پیاری ہوتی ہے۔ کوئی بھی جگہ اتنی اہم نہیں ہوتی کہ جہاں ہماری عزت نہ ہو۔ کسی گھر میں ہماری عزت نہ ہو تو ہم بھی وہاں روز ہی جائیں اور روز ہی اس کے گھر جائیں۔ ہر جگہ ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ تو بہتر یہی ہے کہ جو آپ کو عزت نہیں دیتے، اپنے گھر آنے پہ منہ بنا لیتے ہیں، ان گھروں میں جانا چھوڑ دیں۔ آج کے ولاگ میں آپ کو بتاؤں گی 4 ایسے لوگوں کے گھر جہاں آپ کو بالکل نہیں جانا چاہیے۔ سب سے پہلے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر سے ہوں گے اور اپنی اپنی زندگی میں خوش ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ تو آتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف کہ وہ کون سے گھر ہیں جہاں آپ کو نہیں جانا چاہیے۔ تو سب سے پہلے نمبر پر وہ لوگ جن کے گھر آپ جاتے ہیں اور وہ آپ کو صحیح سے ویلکم نہیں کرتے۔ اور ویلکم کا مطلب یہ ہے کہ آپ گئے، آپ نے دروازے پر بیل دی۔ تھوڑا سا سوچیں کہ آپ کتنی مٹی دھول، کتنی ٹریفک میں سے گزر کر آئے ہیں، سردی گرمی میں سے، اور آپ اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکال کر آئے ہیں، اور دل میں کیا کچھ سوچ کر آئے ہیں کہ میں وہاں جاؤں گا، کیا کچھ کہوں گا، سنوں گا۔ ظاہر ہے کہ اپنے گھر سے نکلنا اتنا آسان نہیں ہوتا، اور جب آپ کسی کو ملنے جاتے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور جب آپ ملنے جاتے ہیں تو پھر آپ کے دل میں تڑپ بھی ہوتی ہے، بہت سی باتیں ہوتی ہیں، بہت سی خواہشات ہوتی ہیں کہ وہاں پہ جاؤں گا تو یہ بات کروں گا، وہ بات کروں گا۔ تو جب آپ اس گھر میں جاتے ہیں تو آپ کے ساتھ اگر الٹ ہو جائے، آپ تو یہ سوچ کے جاتے ہیں کہ میرے ساتھ وہاں بہت اچھا سلوک ہوگا اور بڑی خوشی خوشی آپ جاتے ہیں، اور آپ کے جاتے ہی سب الٹ ہو جاتا ہے۔ دروازہ کھلتے ہی کھولنے والے نے آپ کو صحیح طریقے سے منہ بھی نہیں لگایا، اور بندے کو دروازے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ گھر والوں کا رویہ بدلا ہوا ہے۔ جو آپ سوچ کر آئے ہیں وہ تو دروازے پر ہی ختم ہو گیا۔ اگلے بندے کو تو چاہیے تھا کہ آپ کو خوشی سے ملے، آپ کو عزت دے، آپ کے آنے پر وہ اپنے سارے ضروری کام جو ہیں ان کو روک دیں، آپ کے پاس بیٹھے کہ کتنی خواہش سے آپ ملنے آئے ہیں، آپ کا حال چال پوچھے، آپ کے گھر والوں کا حال چال پوچھے۔ اور یہ جو گھر جن کی میں بات کر رہی ہوں، ان میں آپ کے رشتہ دار بھی آتے ہیں، آپ کے دوست بھی آتے ہیں، ہمسائے بھی، لیکن آپ ان کا رویہ اس طرح کا دیکھ کر خود انسلٹ محسوس کرنے لگتے ہیں۔ آپ کے دماغ میں ایک دم سے آتا ہے کہ میں کسی غلط جگہ پہ آ گیا ہوں، مجھے نہیں آنا چاہیے تھا۔ آپ جہاں خوشی اور سکون کی تلاش میں آئے تھے، آپ وہاں سے پریشان ہو کر اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایسے گھر میں اور ایسی جگہ جانے کی بالکل ضرورت نہیں جہاں آپ کو اچھے طریقے سے ریسیو ہی نہیں کیا گیا۔ اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے ہم کسی کے گھر گئے، کوئی مٹھائی یا پھل وغیرہ لے کے جاتے ہیں، تو جب آپ ان کو یہ چیزیں پکڑاتے ہیں تو وہ منہ بنا کر کہہ دیتے ہیں کہ رکھ دیں۔ دل تو وہیں آپ کا ٹوٹ گیا نا۔ یاد رکھیں سیلف ریسپیکٹ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ کبھی بھی ایسے گھر میں قدم رکھنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ اور دوسرے نمبر پر آتی ہیں جی نیگیٹیوٹی، یعنی آپ گئے، آپ کے جاتے ہی اچھے طریقے سے ملے، آپ بیٹھے ہیں، باتیں شروع ہو گئیں، حال چال پوچھ لیا۔ باتیں پھر یہی ہوتی ہیں نا، بچوں کے کاروبار کی، صحت کی، اور بچوں کے رشتے وغیرہ کی۔ تو اگلے جو ہوتے ہیں آپ کی ہر بات کا نیگیٹو جواب دیں گے، آپ کی ہر بات پہ آپ کا دل دکھا کے رکھ دیں گے۔ مثال کے طور پر آپ نے کہا میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ طے کیا ہے، تو انہوں نے فوراً مبارک دینے کی بجائے یہ کہنا ہوتا ہے کہ آپ کو اب یاد آیا تھا کرنا، اب تو آپ کی بچی کی عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے، کہاں کیا ہے، لڑکا کیا کرتا ہے، آپ نے بتایا، تو وہ کہیں گے کہ یہ تو صحیح نہیں، ہم تو ان کو جانتے ہیں، وہ لوگ صحیح نہیں، علاقہ اچھا نہیں۔ یہ باتیں سن کر بندہ ایک دم سے پریشان ہو جاتا ہے، لگتا ہے کہ زندگی تنگ ہو گئی ہے۔ آپ وہیں بیٹھیں گے اور سوچیں گے کہ میں آیا کس طرح سے ہوں اور اب جانا کس طرح سے ہے۔ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ آپ گھر آ کر کئی دن بیمار پڑے رہتے ہیں۔ یاد رکھیں ایسے گھر میں بھی قدم رکھنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کا گھر اچھا ہے، آرام سے اسی میں رہیں۔ کیا ضرورت ہے لوگوں کی نیگیٹو باتیں سننے کی اور ایسے گھروں میں جانے کی جہاں پر آپ سے صرف نیگیٹو باتیں کی جاتی ہوں۔
और तीसरे नंबर पर आते हैं जी खुद गर्ज मतलबी लोग, जिनको जब आपकी ज़रूरत पड़ी आपने अपनी जान लगा दी, पैसों की पड़ी, आपके मशवरों की पड़ी, आपने निछावर कर दिया, लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़ी अगलों ने आपका फ़ोन तक नहीं सुना, और अगर बात सुन भी ली तो साफ जवाब दिया कि हमारे पास तो नहीं और मेरे पास टाइम नहीं। इस कदर आपको लाजवाब कर देते हैं कि आप उनका जवाब सुनकर शर्मिंदा हो जाते हैं। जो अच्छा इंसान होता है ना, वो खुद शर्मिंदगी महसूस करता है कि इसने मुझे क्या कहा है, लेकिन कहने वाला जो है उसका एहसास नहीं होता कि ये मैंने क्या कह दिया। इसमें आपके बहन भाई भी आ जाते हैं, आपके बहुत करीबी रिश्ते आते हैं, जिनको आपने अपनी सारी उम्र लगाई होती है, जिनकी सारी उम्र खिदमत की होती है, लेकिन जब आप पर कोई बुरा वक्त आ गया ना, आपको ज़रूरत पड़ गई, तो वो आंखें फेर लेते हैं। इस वक्त भी इंसान के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। वो सोच भी नहीं सकता कि मेरे साथ मेरा अपना खूनी रिश्ता ये कर सकता है। याद रखें, ऐसे घरों में भी जाने की ज़रूरत नहीं और ना ही ऐसे बंदे से तल्लुक़ रखने की ज़रूरत है। और चौथे नंबर पर आते हैं, इनमें आ जाते हैं जी सास बहू का रिश्ता, नंद भाभी का रिश्ता, बहन भाई भी आ जाते हैं इसी में। ये वो रिश्ते हैं जिनके साथ आपने जितना भी अच्छा वक्त गुजारा हो ना कहीं मैल आ जाती है। देवरानी जेठानी का रिश्ता, फिर एक ऐसा मोड़ आ जाता है कि शुरू में तो आप इकट्ठे रह रहे होते हैं, लेकिन फिर आप अलग हो जाते हैं। अब जब आप इकट्ठे रहते थे, कई वाक़यात, कई लड़ाइयाँ हुई होंगी, कई तल्ख़ वाक़यात हुए होंगे। जब आप अलग हो जाते हैं, बहुत से लोग सोचते हैं कि चलो जी कोई बात नहीं, पीछे जो भी हो गया उनको बुला देते हैं, आज चलते हैं जी अपनी भाभी के घर, अपनी नंद के घर या अपनी सास से मिलने जाते हैं। अब आप जिसको मिलने गए सब कुछ बुला कर गए और वो आज भी वहीं खड़ी हैं, वही बातें लेकर बैठे हुए हैं। उसने दरवाजे में कह देना है कि क्या लेने आए हो, मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना और जैसे आए हो वैसे ही चले जाओ। तो आप तो सारी बातें भूल भुला कर गए ना, लेकिन वो जो अगला बंदा है वो नहीं भूला। लेकिन अब आपने जो हिम्मत करके आप गए हैं, तो आपको भी थोड़ा अक्ल से काम लेना होगा, क्योंकि लड़ाइयाँ जब होती हैं, अगर आपकी तरफ से हुई है तो अगले की तरफ से भी हुई है। तो अब आप अगर सारी बातें बुला कर गई हैं, तो अब आप बेइज्जती करवाने तो नहीं ना गई। अपने घर में रहें और किसी ऐसी महफिल में बैठें जहाँ अच्छे लोग हों, अच्छे दोस्त बनाएं। जिस घर में आपकी इज़्ज़त नहीं वहाँ ना जाएं। जो लोग पुरानी बातों को दिल में लेकर बैठे रहते हैं उनसे अवॉइड करें और अपनी जान छुड़ाएं, ताकि आपकी ज़िंदगी में भी सुकून आए। आपको इन रिश्तों से अच्छे बहुत से दोस्त मिल जाएंगे जो आपके दुख सुख के साथी होंगे, आप उनसे दिल की हर बात कर सकेंगे। तो जो रिश्ते इन बातों को बुलाना नहीं चाह रहे, ज़रूरी है आप उनसे अवॉइड कर लें, दूर हो जाएं उनसे। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।